السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آدام علمت وزنتا ما علمت وملء ما علمت ومداد کلماتک ومبلغ علمک وآیاتک۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا بیان۔ الوہاب 17۔ الوہاب کے معنی ہے سب کچھ عطا کرنے والا۔ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو، تنگ دستی مفلسی، وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، یا چاش کی نماز کے آخری سجدہ میں 40 مرتبہ یہ اسم پڑھا کرے سجدہ میں، تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ یعنی تنگ دستی مفلسی سے اس کو حیرت انگیز طریق پر نجات دے دیں گے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے، انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ حسن حسین میں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خواص و فائدہ اور معنی بیان کیا ہے۔ اب مشائخ اعظام علماء کرام نے الوہاب کے معنی اور اس کے خواص 12 ذکر کیے ہیں۔ الوہاب جل جلالہ بڑا فیاض بہت دینے والا، بڑا فیاض بہت دینے والا اس کی معنی ہے، یعنی سب کچھ عطا کرنے والا۔ خواص 12 ہے۔ جو 7 بار اس کو روز پڑھے گا مستجاب الدعوات ہوگا، اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2، جو اس اسم کو عشاء کی نماز کے بعد 1414 بار پڑھے گا اسے رزق کی فراخی نصیب ہوگی۔ نمبر 3، جو کوئی فقر و فاقہ سے پریشان ہو وہ اس اسم کی مداومت کرے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی راحت عطا فرمائے گا کہ حیران رہ جائے گا۔ نمبر 4، جو چاش کی نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھ کر یعنی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سجدہ میں 7 بار الوہاب پڑھے گا، مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا۔ نمبر 5، جو کوئی رزق کی فراخی چاہتا ہو، چاش کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر الوہاب 104 بار، اور اگر فرصت نہ ہو تو 50 بار پڑھے، مالدار ہو جائے گا۔ نمبر 6، کوئی بھی حاجت پیش آئے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 بار اس کو پڑھے، یہ عمل 3 یا 7 رات کرے، انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ نمبر 7، جو اسے عشاء کے بعد 1150 یعنی 1150 بار پڑھے، مقروض نہ رہے گا۔ نمبر 8، جو شخص پر فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے، یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، چاش کی نماز کے آخری سجدہ میں 40 بار پڑھا کرے سجدہ میں، تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے انشاءاللہ حیرت انگیز طریق پر نجات دیں گے۔ نمبر 9، حفاظت ایمان کے لیے ہر نماز کے بعد 7 بار یہ آیات پڑھنا مجرب ہے، اکثیر ہے، تریاق ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ آل عمران 8۔ نمبر 10، برکت کے لیے اس اسم کو الکریم ذو الطول کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ الوہاب الکریم ذو الطول یا ذو الطول۔ نمبر 11، ہر چیز میں برکت کے لیے اس
کو اس میں الکافی سے ملا کر پڑھنا مفید ہے۔ الوہاب الکافی یا وہاب یا کافیو۔ نمبر 12، جب کوئی مشکل پیش آئے کسی میدان میں جا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے، 100 بار یا وہاب پڑھے، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ کچھ دعائیں، یا وہاب حبلی، ملک کا عشق کا، ایسے بھی پڑھیں جو ہمارے اکابرین سے، مشائخ سے، جو ہمارے خاندانی عملیات اس میں پہنچا ہے۔ یا وہاب حبلی ملکن کبیرن ونجنی مما نخاف، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب حبلی ملک کا و عشق کا۔ اور یہ اس طریقے سے آپ لوگ اس پہ عمل کریں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ دولت کے لیے۔ یہ خاندان قادریہ غوثیہ کا اور چشتیہ نظامیہ اور چشتیہ صابریہ میں بھی یہ لفظ داخل ہے اسباق سلاسل میں، کیونکہ سینکڑوں مریدین کو ہم نے دیے ہیں اسباق میں بھی اور دیتے بھی ہیں۔ تو یہ خاندان قادریہ غوثیہ کا اور خاندان چشت کا موروثی عمل ہے، اور وہ دولت کے لیے پڑھتے ہیں، انتظامی لنگر کے لیے پڑھتے ہیں، انتظام کے لیے، تنگ دستی اور مفلسی سے نجات کے لیے پڑھتے ہیں، مستجاب الدعوات ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، حفاظت ایمان کے لیے پڑھتے ہیں، اور جو بھی ان پہ مشکلات آتے ہیں ان کے لیے پڑھتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔